میں ایک مجلس میں گیا، بیوی نے ایسڈ پی لی تھی، بیوی اچھی ہو گئی، علاج کرا دیا گیا اس کا، ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب لڑکی کے ماں باپ جو ہے وہ لڑکے کے پاس گئے کہ بھائی اب اس بیوی کو لے جاؤ، فرمایا نہیں میں اب دوسری شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا بھائی جب بیوی آپ کو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ میں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی تمہارے گھر میں ایسڈ پی، یہ تو ماں باپ کی مہربانی کے لے گئے اور ماں باپ نے اس کا علاج کرایا، اور اس کے بعد تمہیں کہہ رہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے جاؤ، تم کہتے ہو میں نہیں لے آؤں گا، ایسڈ پی لیے نہیں لے آؤں گا، اب میں دوسری شادی کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا حضرت وہاں آپ جانکار ہیں، معلوم ہے مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں معلوم ہے میرے کو بھی 4 شادی کر سکتا ہے، یہ سنت بڑی یاد ہے، کام کی سنت بڑی یاد ہے۔ اور حقوق العباد مجتہدین فقہ نے لکھا ہے، ائمہ مجتہدین نے لکھا ہے کہ اگر ایک دوسری شادی اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کر کے زندگی گزار لینا، انصاف کر سکتے ہو اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو 4 کرو۔ اور عربوں کو آپ جا کے دیکھ لیں 4 شادی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، طائف میں جا کے دیکھا ہے، مدینے میں دیکھا ہے، 4 بنگلے 4 کاریں اسی انداز سے، ہر بیوی کا وہ حقوق ادا ہے جو پہلی بیوی کا کر رہے ہیں۔ یہ حقوق ادا کو 4 شادی کی سنت یاد ہے۔ ہم کو آسانی والی صحت والی آسانی والی سنت یاد ہے۔ ظاہر بات ہے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کا عمل بھی بہت قابل قبول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد بہت سارے اہل حدیث حضرات اور شافعی حضرات 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد، ان کا وہ عمل ہے، کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن اب اس عمل کو خراب اور برا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ عمل کیا ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ جس ایک مرتبہ عمل کیا اس کو کر رہے ہیں۔ اب جو عمل حضور نے بار بار کیا ہے اس کو جب کوئی کرنے لگتا ہے تو وہ ایک مرتبہ عمل کرنے والا جو ہے وہ بار بار کرنے والے عمل پر انگلی اٹھاتا ہے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمتیں ہیں، یہاں ہاتھ اٹھانے والے بھی موجود ہیں، کاندھے تک ہاتھ اٹھانے والے موجود ہیں، موٹے تک بھی ہاتھ اٹھانے والے موجود ہیں، یہاں بھی ہاتھ باندھنے والے موجود ہیں، یہاں بھی ہاتھ باندھنے والے موجود ہیں، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والے موجود ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کی ہر ادا عاشق کو معشوق کو پسند ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی ساری ادا پسند ہے، اور اللہ ہی نے وہ ادا بھیجی ہے، اس ادا کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کے اندر یہ معاملہ رکھا ہے کہ لوگ زور سے بھی آمین کہتے ہیں، آہستہ بھی آمین کہتے ہیں، رفع دین بھی کر رہے ہیں، رفع دین نہیں بھی کر رہے ہیں، سینے پہ بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، سینے کے نیچے بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ ایک ایک عمل کو زندہ رکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر بات ہے کہ اس انداز سے جب ہم اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھیں گے تو ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کریں گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ اس آیت میں بتایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اللہ ابھی تک تو ہمیں صالحین میں شمار نہیں ہے، ابھی تو ہمارا شمار ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، ہمارا شمار اس میں ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ صالحین کب ہوں گے؟ جب اس سورہ احزاب کی اتنی صفات پر عمل ہوگا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، سخاوت کرنے والے مرد اور سخاوت کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں،
والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی اور بہترین اجر عظیم رکھا ہے۔ اب صالحین میں آپ شامل ہوں، اب شمار آپ کا صالحین میں ہوگا۔ اب ہر مسلمان سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھے اور اپنے اندر کتنی ان صفاتوں کے اندر کتنی صفات اپنے اندر موجود ہے اس کو دیکھ لیں۔ پوری صفت آ گئی، آپ صالح ہو گئے، اور صالح ہونے کے بعد جب آپ پھر اللہ کے دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے لیے، عظمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے جب اپنی جان کو قربان کرو گے، والصالحین والشہداء، شہید کہلاؤ، یہ دوسرا درجہ ہے، شہید ہو جائیں۔ اور اس کے بعد شہادت کا درجہ دینے کے بعد جب جان دے دیا تو اس بات کی صداقت اس نے کی کہ وہ اپنے قول پر سچا تھا، اپنے وعدے پہ سچا تھا، اللہ کے لیے جان دے دی، وہ صدیقین میں شمار ہو۔ اور نبیوں کی معیت ملے گی، نبیوں میں شمار نہیں ہو پائے گا، نبی بالذات اللہ کی طرف سے نبی ہوتا ہے۔ لیکن من النبیین دروازہ بند ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخری نبی ہیں آپ۔ لیکن صدیقین والشہداء والصالحین یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ بھی صدیق کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی شہداء کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی صالحین کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کے اپنی محنت پر ہے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں آپ۔ یہ سورہ احزاب کی آیتوں پہ عمل کر لیے، صالحین میں ہو گئے، عمل کرتے کرتے آپ اللہ کے فضل و کرم سے دین کے خاطر اپنی جان دے دی، شہیدوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ اس دنیا میں اس وقت فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زبان سے نکل رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بم کا ٹکڑا آتا ہے اور ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، چترے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ظالم حکومتوں کو کفر کردار تک پہنچا دے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا؟ موت اور زندگی تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، ایک وقت متعین ہے، اس وقت پہ جانا ہے، اور وہ وقت جب آ گیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک، اور جب تک نہیں آیا دنیا کی کوئی طاقت وہ مزہ آپ کو چکھا۔ خالد بن ولید کے الفاظ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری موت سب سے بڑی تمہاری محافظ ہے۔ بہت زبردست جملے، اللہ خالد بن ولید کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تمہاری موت خود تمہاری سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آئے گی نہیں، اور جب وقت ہو جائے گا تو کسی حالت میں زندہ چھوڑے گی بھی نہیں۔ دیکھ نہیں رہے، روز کا تو معمول ہے، ماں جا رہے ہیں، باپ جا رہے ہیں، بیوی جا رہی ہیں، بیٹے جا رہے ہیں، جوان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں۔ اگر جوان یہ سمجھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد مرتے تو جوانوں کا جنازہ جا رہا ہے، اور اگر جوان بچہ یہ سمجھے کہ جوانی میں مرتے تو بچوں کے جنازے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ چلاؤ، لگا ہوا انک میت و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے ماں کا پیٹ دیکھا ہے، اس کو قبر دیکھنا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ 60 سال چل جاؤ، 70 سال چل جاؤ، 100 سال چل جاؤ، لیکن بہرحال اللہ سے ملاقات کے لیے تو پھر آپ کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پیغام دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اے لوگو، میں کوئی عالی شان مکان کیوں بناؤں؟ میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں، جس طرح مسافر رہتا ہے اس انداز سے میں دنیا میں ہوں۔ میں تو جا کے اپنے جنت کی تیاری کر رہا ہوں، اس مسافر خانے کے اندر جنت کی تیاری کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے وہاں بہترین مکان عطا فرمائے۔ اور موت کے وقت آخری وقت فرمایا کہ اے لوگو، اب میری اور تمہاری ملاقات کوثر میں ہوگی انشاءاللہ، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ میری امت کی شفاعت کا انتظام کروں۔ شفاعت کن کی جائے گی؟ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جن میں عمل کی کمی ہوگی، ان کو کہیں گے کہ شفاعت کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر
اللہ نے قرآن آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. جب تک اللہ حکم نہیں دیں گے کوئی شفاعت، بے شک میدان محشر میں سب سے بڑے شفیع المذنبین ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ حکم دے گے کہ اے میرے وسلم اب شفاعت تو کر، اس امتی کو تو لا جس پہ بڑا ناز کیا کرتا تھا، مرتے دم بھی زبان پہ نکلتی تھی اللہم رب امتی، اللہ میری امت پر رحم فرمانا، ذرا اس امت کو تو لے کر آ میرے سامنے. اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا ہے میں تلاش امت کے لیے نکلوں گا میدان محشر میں، لوگوں کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور میں اپنی امت کو نکال کر اللہ کے سامنے. کیا پہچان آئی حضرت بھائیو؟ نماز وضو کس کے لیے کی جاتی؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کی جاتی. وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ کے نبی امت کو نکال کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے میرا امتی ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں ہمیں پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے دوستو ظاہر بات ہے آپ کو باہر جانے کے لیے ویزے کی تو ضرورت ہے. ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویزا ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے. ظاہر بات ہے یہ ہمیں آپ کو غور کرنا ہے اور اس بات کی زندگی ہماری کیسی کٹ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہم اطاعت کریں. انشاءاللہ اطاعت کیا ہے اگر زندگی رہی تو وہ جمعہ میں انشاءاللہ یہ اطاعت کا لفظ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور اس کا کیا اجر ہے اور کیا معاملہ ہے. اللہ نے چاہا تو میں اگر جمعہ میں زندہ رہا، آپ زندہ رہے تو انشاءاللہ وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق انشاءاللہ آپ کو وہ جمعہ میں بتائیں. ظاہر بات ہے دوستو یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کو حمیدہ انصاری، یہ حمیدہ انصاری قائم ہے. دیکھیے ہماری یہ بہن یا بچی ہے حمیدہ انصاریہ آئیسیو میں ہے. آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی نصیب سے، اس کے گھر والوں کی نصیب سے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس کے گھر واپس آ جائے. اور اگر وقت موعود آیا ہے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. دیکھ رہے ہیں آپ کوئی جمعہ کوئی ساعت باقی نہیں ہے. کسی بیمار کے لیے دعا ہو رہی ہے، کسی جانے والے کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. کوئی لمحہ خالی نہیں ہے. ان لمحوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ حالے گویا ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے ہی نہیں. یہی بیوی، یہی بچے، یہی مال، یہی دکان، یہی تجارت، اسی میں لگے ہوئے ہیں. وہی محبت زیادہ ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت اور دولت سے زیادہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ ہو جائے، بیوی سے زیادہ ہو جائے، مال سے زیادہ ہو جائے، دکان سے زیادہ ہو جائے. یہی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہو تب تم مسلمان ہوگے. ہم اپنی کیفیت کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہم کتنا دعویٰ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ جو جذباتی انداز ہے، اب کل سے معاملہ نکلا کہ آئی لو یو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ٹی شرٹ پہ بنا کر اس کو پہننا شروع کیا. یہ بے ادبی ہے. وہ ٹریپرس کو جب دھونے میں ڈالیں گے تو کہاں جائے گا؟ کار پر لکھ رہے ہیں آئی لو محمد، اس پر غیر لوگ گوبر کا چھیٹا مار دیں، کوئی چیز پھینک دیں. بے ادبی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل میں بٹھانے کی چیز ہے، کار میں لکھنے کی چیز. دل میں محبت کرو محمد رسول اللہ سے، اور جب محبت ہوگی تو محمد رسول اللہ پہ ہر ادا بھی ہمیں پسند ہوگی. ہر ادا کو ہم چھوڑنے کی کوشش جتنا ہو سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو میں آیا ہوں، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی. جتنا تم سے ہو سکے میں جو کہہ دوں اس پر عمل کرو، میں جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ. کتنا کر رہے ہیں ہم؟ کتنا عمل ہو رہا ہے ہمارا؟ ہم غور کر لیں، ہمیں خود پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کتنے سرخرو ہیں. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. اسی کا نام مراقبہ ہے،
اسی کا نام اولیاء اللہ کے نزدیک تربیت کا ہے کہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر تک آنکھ بند کر کے مراقبہ کر لو کہ آج صبح سے شام تک ہماری زندگی کیسی گزری، ہم نے صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولا، ہم نے صبح سے شام تک کتنی نمازیں چھوڑی، ہم نے صبح سے شام تک کتنوں کو وعدہ خلافی کی، ہم نے صبح سے شام تک کتنی گالیاں دیں، ہم نے صبح سے شام تک کتنے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری کی، کتنے بڑوں کا ادب کیا، کتنے حقوق آپ ادا کرو گے، اللہ کو جواب دو گے، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، باہر نکلے تو معاشرے کا حق، مسلمان بھائی کا حق، پھر آگے نکلے تو قوم کا حق، پھر آگے نکلے تو صحابہ کا حق، پھر اولیاء اللہ کا حق، پھر محمد رسول اللہ کا حق، اور پھر اللہ کا حق۔ اتنے حقوق ہیں کہ ہم ادا نہیں کر پائیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارا عمل کرنے کے بعد اللہ والے فرماتے کہ اللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اصل عمل تو اللہ تو جس کو توفیق دے دے وہ کر۔ تو دوستو ایک کہنا سننا اس لیے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی دی ہے، سانس چل رہی ہے، کس انداز سے چل رہی ہے، اندر گئی تو اللہ کی مرضی، باہر آئی تو جا رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، اگر اندر رک گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، باہر آ گئی اور اندر نہیں گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر یہ بندہ اتنا اوخر، اتنا 5.5 فٹ کا یہ بندہ کیسا بنایا ہے، ساری مخلوق اللہ سے ڈر رہی ہے، یہ 5.5 فٹ کا بنا ہوا بندہ اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، یہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ، کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والے کے اندر اگر اخلاص ہے تو اس کو قبول فرما لے، اخلاص نہیں تو پیدا فرما دے۔ اے اللہ، سننے والوں میں اخلاص ہے تو اللہ قبول فرما لے، اور اللہ اخلاص نہیں ہے تو اللہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا یہ کہنا اور سننا، اس کے علاوہ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ، تو باقی عمل کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کو قرآن پاک سے محبت نصیب فرما، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، ان کے طریقوں سے محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت نصیب فرما، تیرے حکم سے حکم کی فرما برداری کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس فتنے کے دور میں ہمیں تو نے زندہ رکھا ہے، جہاں داخلی فتنے ہیں، خارجی فتنے ہیں، تو اے اللہ ہم پر ایک رحم اور فرمانا کہ اس داخلی فتنے کے دور میں ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں سچا امتی بنانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اطاعت کی اور تیرے حکم کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو اے اللہ رحم دل بنا۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملا بنا۔ اے اللہ، ہماری صبح ہو تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول کے الفاظ سے ہو، اور اے اللہ پورا دن زندگی گزرے محمد رسول کے حکم کی تعمیل کے مطابق۔ اے اللہ، رات کو جب بستر پہ جائیں تو ہم سچے اور پکے نبی امتی کی حیثیت سے اللہ ہم بستر پہ رہیں، اور اللہ ہم دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے سونے کو قبول فرما، ہمارے جاگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان تمام سونے اور جاگنے کی بیچ کی جو زندگی ہے اے اللہ تیری فرما برداری میں گزر جائے، ایسے اسباب پیدا فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، گردن جھکی ہے، اے اللہ ہم نے مان لیا ہمیں کسی کے پاس جانا ہے، کسی کو جواب دینا ہے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھانے والوں میں نوجوان بھی ہیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں،
بڑے بوڑھے بھی ہیں۔ اے اللہ بہت سے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، بہت سے رونے کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سے رونے کی جیسی شکل بنائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان تمام کیفیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے رونے کو قبول فرما لے، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ ارے اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارا حشر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ان کی معیت ہمیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔